ایک جنگل میں سویٹی چڑیا اپنے بیٹے گپو اور اپنے ہسبینڈ پنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا واقعی ہی میں گپو تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہ کرتا اور اسے ہر چیز ہی گھر میں مل جایا کرتی تھی۔ سویٹی چڑیا کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ گپو بہت آلسی ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن سویا رہتا اور جب اسے بھوک لگتی اس کی ماما فوراً اسے کھانا دے دیتی۔ اس طرح وہ بہت زیادہ موٹا ہو چکا تھا اور بہت آلسی بھی۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرتا رہا۔ گپو کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ اس کا پاپا سویٹو صبح دانا ڈھونڈنے جاتا اور شام کو واپس لوٹتا، اور سویٹی چڑیا دن بھر اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی اور اسے کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد گپو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ سویٹی چڑیا کے ہسبینڈ سویٹو نے بہت سارے ڈاکٹرز کو بلوایا اور گپو کا چیک اپ کروایا، لیکن گپو کو کوئی آرام نہ آیا۔ سویٹی چڑیا بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور اس کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ وہ اس طرح اپنے بیٹے کو خاموش لیٹے ہوئے دیکھ نہ پا رہی تھی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ سویٹو سے کہتی ہے، سویٹو جی، اب ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے رہ پائیں گے اپنے بیٹے کے بغیر؟ ارے سویٹی، تم پریشان مت ہو، ہم اس کا علاج کروائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ سویٹی چڑیا کا شوہر سویٹو دور جنگل میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اس کو تمام بات بتاتا ہے کہ کیسے اس کا بیٹا گپو کچھ دنوں سے بہت بیمار ہے اور بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروا چکے ہیں، لیکن اسے کوئی آرام نہیں آ رہا۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ سویٹو کی تمام بات غور سے سنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر سویٹو سے پوچھتا ہے، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے دن بھر گھر میں؟ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سویٹو کو بہت غصہ آ جاتا ہے کیونکہ گپو اپنی ماں کا بہت لاڈلا تھا اور وہ کوئی بھی کام نہ کرتا، بس دن بھر کھانے پینے میں اور سونے میں گزار دیتا۔ یہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، بس یوں ہی سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے اور سوتا رہتا ہے۔ سویٹو کی یہ بات سن کر سویٹی چڑیا کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے، بس کر دیجئے سویٹو جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اس کے بھی لاڈ نہیں اٹھائیں گے تو کس کے اٹھائیں گے؟ ڈاکٹر سویٹو کو الگ سے لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، دیکھو سویٹو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک علاج بتاتا ہوں۔ اگر تمہارے بیٹے نے یہ کر لیا اور تمہاری بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسرے جنگل میں تھوڑا ہی دور ندی والی سائڈ پر سیب کے 2 درخت ہیں۔ ایک درخت پر پکے سیب ہیں اور دوسرے درخت پر کچے سیب ہیں۔ تم صبح ہوتے ہی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہ سیب توڑنے بھیج دینا۔ تمہارا بیٹا پکے سیب والے درخت سے 1 سیب توڑے گا اور تمہاری بیوی کچے سیبوں والے درخت سے 5 کچے سیب توڑے گی۔ سویٹو کہتا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، اور وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سویٹی چڑیا روز صبح گپو کو اپنے ساتھ لیتی اور جنگل میں اس طرف جہاں پر سیب کے 2 درخت تھے، دونوں ماں بیٹا جاتے۔ ان دونوں کو چلنے میں بہت مشکل ہوتی۔ آخر کار وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ گپو پکے سیب والے درخت سے 1 پکا سیب توڑتا ہے اور سویٹی چڑیا کچے سیب والے درخت سے 5 کچے سیب توڑتی ہے۔ سیب توڑ کر سویٹی چڑیا اور گپو واپس لوٹ ہی رہے ہوتے ہیں کہ
کہ ان کے پیچھے ایک ظالم الو لگ جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت تیز اڑنے لگتے ہیں۔ کبھی سویٹی چڑیا آگے ہوتی ہے اور گپو پیچھے، اور کبھی گپو آگے ہوتا ہے اور سویٹی چڑیا پیچھے۔ اسی طرح وہ تیز اڑتے اڑاتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گپو آتے ہی وہ میٹھا پکا ہوا سیب کھانے لگتا ہے اور سویٹی چڑیا وہ سیب ایک ٹوکری میں رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح سویٹی چڑیا اور اس کا بیٹا گپو دونوں روزانہ مل کر دوسرے جنگل میں ندی کے پاس ان 2 درختوں سے سیب توڑنے جاتے، اور ایسے انہوں نے تقریباً 3 ہفتوں تک لگاتار سیب توڑنے کا عمل جاری رکھا۔ ایسا کرنے سے سویٹی چڑیا کا بیٹا گپو بہت اچھا محسوس کرنے لگا اور وہ بہت دبلا پتلا بھی ہونے لگا۔ اب وہ دونوں بہت تیزی سے اڑتے ہوئے جاتے اور واپس جلدی سے آ جاتے۔ کچھ عرصے میں ہی سویٹی چڑیا کا بیٹا گپو بہت تندرست اور اچھا محسوس کرنے لگا اور اس کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، اور سویٹی چڑیا نے تمام جمع کیے ہوئے سیبوں کا ایک ڈبے میں مربع بنایا۔ پھر سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ سویٹو بہت خوش ہو جاتا ہے اپنے وائف اور اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھ کر۔ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوسرے جنگل میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نسخے نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ سیبوں کے درخت تو جادو درخت ہیں۔ انہوں نے میری وائف اور میرے بیٹے کو ایک دم ٹھیک کر دیا۔ اب تو وہ بہت تیز اڑتے ہیں اور بہت تندرست بھی ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر سویٹو کی تمام بات سن کر اس سے کہتا ہے، ہاں، تم ان درختوں کو جادوئی کہہ سکتے ہو، لیکن اس میں زیادہ اثر محنت اور ورزش کا ہے۔ اصل میں تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کو ورزش کی ضرورت تھی، اس لیے ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ اس بات پر وہ دونوں خوب ہنستے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔